بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب حسب معمول بہت مہربان ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں یہ بہت مشکل دار میں ڈال دیا ہے کہ ماہر اقبالیات پہ فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ نہ تو میں ماہر اقبالیات ہوں اور نہ میں اس پہ کوئی فخر محسوس کرتا ہوں۔ طالب علم اقبال میں البتہ ضرور الحمدللہ ہوں، شکر ہے۔ معزز جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب ولید اقبال صاحب، میرے محترم رفیق کار جناب ذوالفقار چیمہ صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے زعماء، رفقاء، خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا اور میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ جو ہے ان کے اپنی ذات پہ صادق آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ میں نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ یہ فارسی کا شعر ہے اور مجھے الحمدللہ یقین ہے کہ بہت تھوڑے حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہوں گے جو فارسی سے واقف ہیں، تو اس کا آزاد ترجمہ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے ہماری سہولت کے لیے کر دیا اردو میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ محترم خواتین و حضرات، ہم علامہ محمد اقبال سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے خواتین و حضرات تشریف رکھتے ہیں سب ہی علامہ کے بہت بڑے محب ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کے اشعار سن کے اس پہ سر دھنتے ہیں، جھومتے ہیں اور ان کی کتابوں کو اگر ہمارے گھروں میں ہوں تو نہایت محبت سے قرآن کریم کے بعد اگلے خانے کے اندر سجا کے رکھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہی محبت ہمیں قرآن کریم سے بھی ہے، اور جس طرح ہم نے قرآن کریم کو خوبصورت غلافوں کے اندر اور طاقوں کے اندر سجا کے رکھا ہوا ہے، یہی سلوک ہم علامہ اقبال کے کلام سے بھی اکثر و بیشتر کرتے ہیں۔ اور اس محبت کا اب تو یہ عالم ہو گیا ہے، میں خاص طور پہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے محبت اقبال میں اب بہت سے ایسے اشعار جو ان بیچاروں کے خواب میں بھی نہیں آئے تھے وہ ان کے ذمے لگا کے وہ ہمیں پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں گے، ویسے تو سوشل میڈیا کے خلاف اور بھی بہت سارے ہمارے آج کل زوردار طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن خاص طور پہ حضرت علامہ کے حوالے سے نہایت دکھ ہوتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے فنکار ہیں۔ میں یہ گفتگو تھوڑی لمبی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کو اقبال فہمی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، مہربانی کر کے وہاں سے اقبال کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں ملنا، کم از کم اتھینٹک نہیں ملنا۔ تو اگر آپ کو اقبال کے ساتھ کوئی محبت اور شوق ہے، میں نے تو جناب ولید اقبال صاحب سے ایک دفعہ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے خلاف باقاعدہ کوئی کیس کر کے ان لوگوں کو اس کے خلاف پروسیکیوٹ کیا جائے، ان کو جو اقبال کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ بات نہیں رکی، بات یہاں تک پہنچی کہ پھر جناب ہمیں ایک ان کی ریکارڈڈ آواز سنائی دینے لگی ایک ایسے شخص کے بیچارے کی زبان سے جو پتہ نہیں کون ہے اور کس کی آواز ہے، پتہ تو بعد میں ہمیں لگ گیا، لیکن بہرحال اقبال کی کوئی ریکارڈڈ آواز کسی جگہ پہ نہیں ہے، ان کا کوئی ہمارے پاس آڈیو یا ویڈیو کا کلپ نہیں ہے۔ تو مہربانی کر کے اس سے دھوکہ نہ کھائیے اور بعض نہایت پست اشعار جو ہیں جو ان کے نام پہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں ان سے احتراز کیجیے، ان سے بچت کیجیے۔ سب سے ضروری بات خاص طور پہ نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے یہ تھی، ظاہر ہے یہاں پہ تو جو زعماء بیٹھے ہیں وہ اقبال کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم حضرت اقبال کا دن مناتے ہیں، محبت ہے ہمیں ان سے بہت زیادہ، اور اس محبت میں ہم نے ایک کام یہ کیا ہے کہ ہم ان کے کلام کو پڑھتے تو بڑی محبت کے ساتھ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے ان میں سے اپنے 10 15 20 25 اپنی استعداد کے مطابق اشعار اٹھا لیے ہیں اور ان کو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا بات بھی بتا دوں کہ ایک زمانے میں مجھے کچھ انٹرویو کرنا تھا ایسے لوگوں کو جو لا گریجویٹس تھے
اور میں نے باہر لکھ کے باقاعدہ کہا کہ ان کو بتا دیں کہ جی اقبال کے 2 شعر آپ کو سنانے پڑیں گے انٹرویو کے دوران. تو 500 لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا، سوائے 4 یا 5 لوگوں کے، باقی سب کو صرف ایک ہی شعر یاد تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم نے حضرت علامہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے. پاکستان بنانے کے لیے حضرت علامہ کا جو کردار ہے، سب سے پہلی بات تو وہی ہے، لیکن جو اس سے بھی پہلی ضروری بات ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اقبال خود ان کی تعمیر شخصیت میں بنیادی نظریہ تھا کیا. میری فہم کے مطابق اور علامہ کے کلام سے ہمیں جو نظر آتا ہے، علامہ بنیادی طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق اور محب تھے. ان کی ایک مشہور نظم کا ایک حصہ ہے، افسوس کہ میں فارسی میں بات مجھے کرنی پڑے گی، میں ترجمہ کوشش کروں گا پہنچا دوں آپ تک. وہ فرماتے ہیں: اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می ندانی اسر ما با ما چکرد، اسر ما مارا زما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد. اے ذوق و شوق سے آری، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اس زمانے نے مجھے جمال مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق مجھے اس کوئی فہم و ادراک عطا نہیں کیا. یہ ان کا گلہ ہے اس زمانے سے، اور ان کے نزدیک حضور کے ساتھ محبت ہی، اور حضور کے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محترم مقرر فرما رہے تھے اس ربوز بے خودی کی اس نظم کا ایک حصے کا ترجمہ، وہ پوری نظم ہے، اس کا عنوان ہے عرض مصنف بحضور رحمت للعالمین. وہ ہے کہ ور بحرفم غیر قرآن مزمرس، اگر میری فہم و فکر میں قرآن کریم کے بغیر کوئی ایسی چیز ہے تو روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسے پاکن مرا. اب ذرا اندازہ کیجئے اقبال کی محبت کا کہ حضور کے بوسے پا سے محروم ہونا اس کے نزدیک سب سے بڑی سزا ہے کہ حضور کے پاس وہ نہ پہنچ سکے اور بوسے پا سے محروم ہو جائے. پاکستان بنانے میں علامہ کا کردار کے اوپر بات چونکہ اکثر کرنی پڑتی ہے اور ضروری بھی ہے، یہاں پہ چونکہ بہت دانشور تشریف رکھتے ہیں تو میں نے ان کی توجہ دلانی ہے کہ حضرت علامہ کا بنیادی سبق جو تھا وہ تو خودی کا تھا، خودی کا درس ہے. الحمدللہ سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں احسان ہے علامہ کا، باقی چیزوں کے علاوہ 2 ہیں. ایک تو 2 قومی نظریے کی وضاحت کرنا کہ 2 قومیں کیا ہیں، ہم مسلمان مختلف قوم کیوں ہیں، ہمارا اور باقی قوموں کا فرق کیا ہے. اس کو علامہ نے جس طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے اس طرح کسی اور نے وضاحت نہیں کی. دوسری بات جو دوسرا ان کا احسان ہے ہم پہ، وہ ہے حضرت قائد اعظم کا انتخاب. محمد علی جناح جو ہیں وہ تو اپنا کام میں مصروف تھے، وہ تو انڈین کانگریس کے بھی ممبر تھے. یہ حضرت علامہ اقبال تھے جنہوں نے ان کو پرسویڈ کیا کہ آپ آئیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں. اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. جب حضرت قائد اعظم نہایت بیزار ہو کے یہاں سے واپس چلے گئے انگلینڈ میں، تو دوبارہ پھر ان کو یہ خط و کتابت ہوئی، ان سے بات ہوئی، اور دوبارہ ان کو لا کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے انہوں نے ہمارے آگے پیش کیا. یہ علامہ اقبال کا بنیادی رول ہے ہمارے اس ملک کی بننے میں اور ہمارے اس ملک کی تعمیر میں. اگر علامہ اقبال حضرت قائد اعظم کو اپنی پوری کاوشوں کے ساتھ لے کے پاکستان کے لیے آمادہ نہ کرتے پاکستان کے کام کے لیے، تو یہ بہت ہی مشکل تھا. کیونکہ بالعموم جو ہمارا رویہ رہا ہے، خاص طور پہ ہم لوگوں کا، وہ نہایت ہی افسوسناک رہا ہے. کیونکہ حضرت اقبال کے تو جو عمل کا پیغام تھا اس کو ہم نے کس طریقے سے بھلا دیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ان کے نظریات کو ہم نے کس طریقے سے بھلا دیا ہے. مجھے اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک ایسے مفکر کے افکار سننے کا موقع ملا جو بہادری کے راستے سے دانشور بن چکے ہیں، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ فرمائیے.
انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ مسلمانان پاکستان کو، یہ دسمبر کی بات ہے جب ہم مشرقی پاکستان کے جانے پہ افسوس کر رہے تھے، ان کو کیا ضرورت ہے افسوس کرنے کی، وہ تو ہمارا تو اس بر صغیر میں مسلمانوں کا ایک اور ملک بن گیا ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ فخر کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بڑی ان کی شاندار تھی، ظاہر ہے، اور پھر تھے بھی وہ براستہ بہادری، چونکہ دانشور بنے تھے تو ہمارے لیے ذرا سوال کرنا تو مشکل تھا، لیکن آخر کار جب ان کی تقریر ختم ہوئی، کافی طویل تھی، تو اس کے بعد پھر ان سے 2 سوال ایک وہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے نے کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بننے سے مسلمانوں کا ایک اور ملک بر صغیر میں بن گیا ہے، تو اس کی اگر اسی آپ استدلال کو آگے بڑھائیں تو پھر تو اگر 2-3 اور ملک بن جائیں گے تو پھر تو پاکستان اسلام اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ 1965 میں جب ہمارے سپہ سالار مادر ملت کو غدار قرار دے کر ان کے خلاف الیکشن جیت رہے تھے، اور الیکشن کیسے جیتے جاتے ہیں اس کے لیے تو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ الیکشن جیتنے میں ایک عجیب بات تھی۔ یہ جنوری 1965 ہے، مادر ملت کا الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ ان کو ایسٹ پاکستان ڈھاکہ میں پڑتے ہیں۔ وہ ایسٹ پاکستان جو اس وقت ہمارا حصہ نہیں ہے، اور ہمارے جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں ممکن ہے شاید ان کو تو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ وہ ہمارا حصہ تھا، ہمارے بازو سے، ہمارے جسم سے وہ الگ کر دیا گیا ہمارا بازو۔ اس ایسٹ پاکستان کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کے جو ایجنٹ تھے پولنگ کے، وہ غدار اعظم تھے اس وقت کے، اور ان کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان۔ وہ چیف پولنگ ایجنٹ صاحب 1965 میں مادر ملت فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ یہ پاکستان کے حوالے سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلے روز ایک تقریب میں مجھے یہ بات سننے کا اتفاق ہوا کہ پاکستان نہ بننے کے لیے، نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، تو مجھے تھوڑی سی کریکشن ان کی کرنی پڑی۔ اس چیف پولنگ ایجنٹ کو اور اس ایسٹ پاکستان کو، جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ کو پاکستان کے حوالے سے ووٹ دیے تھے، صرف 5 سال کے نہایت مختصر سے میں اتنا دھکا دیا، اتنا ہم نے اس کو پش کیا کہ بالآخر وہ ملک ہی ہم سے الگ ہو گیا۔ تو یہ ہے ہماری اپنے ملک کے ساتھ محبت اور وابستگی، اور یہ ہے ہمارے افکار و خیالات۔ ہمیں ان تمام چیزوں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان ہمارے لیے ایک محبوب کا درجہ رکھتا ہے، ظاہر ہے ہماری مادر وطن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس مادر وطن کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت کے جو نابغے تھے، اس وقت کے جو دانشور تھے، وہ بھی سپہ سالار کے لیے جو کچھ کر رہے تھے اور جو کچھ اس وقت لکھا جا رہا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ مادر ملت قائد اعظم کی بہن کو غدار قرار دیا گیا تھا۔ ان کو غدار قرار دیا گیا تھا، کس شخصیت کو؟ جو پاکستان بنانے والے قائد کی ہمشیرہ محترمہ تھی۔ ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس ملک کو اس طریقے سے چلائیں؟ اور آج اس ملک کے کیا حالات ہیں، چونکہ یہاں پہ بہت سارے دانشور تشریف رکھتے ہیں، وہ اس پہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اقبال نے جب کہا تھا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، تو ہم چونکہ لاہور میں ہیں اور یہ پنجاب کا دل ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ اس کا ذرا پنجابی ورژن بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، جو ہارا ہوا ہو، حر کی آنکھ بینا نہیں ہے۔ شاید میری بات کوئی سمجھ آ رہی ہے کسی کو جو میں عرض کر رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ہم سب بلینک بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم از کم ایک شخصیت نے مجھے، ان کی ہنسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ کم از کم ایک جگہ پہ کہیں رجسٹر ہو رہی ہے میری گفتگو۔ تو اقبال نے کچھ اور بھی کہا تھا کہ دین و دانش را غلام ارزاں دہد، دین و دانش را غلام ارزاں دہد، تا بدن را زندہ دارت جان دہد، گرچہ بر لب ہائے او نام خدا، قبلہ او طاقت فرما روا۔
محترم مجیب الرحمان شامی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ترجمے کی میں ضرورت نہیں کرتا، وہ خود آ کے ترجمہ فرمائیں گے اس کا. لیکن ہمیں تو یہ یاد ہے کہ جب ہم نہایت ہی کم عمر تھے، اتنے کم عمر نہیں تھے کہ پڑھ نہ سکے، تو جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا ایک رسالہ ہوتا تھا، ابتداً اس کا نام زندگی تھا، اور بعد میں وہ بیس بدل کے پتہ نہیں کتنے ناموں سے ہم اس کو پڑھتے رہے تھے. وہ پتہ نہیں کتنے ہی ناموں سے آیا تھا، کبھی وہ پتہ نہیں ایشیا ہو جاتا تھا اور جمہوریہ ہو جاتا تھا اور کیا ہو جاتا تھا. مجھے شک ہے کہ کہیں آج تک وہ نام بدل تو نہیں رہے کہیں اس کے. افکار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہی ہوں جو ہم اس وقت سے پڑھتے آ رہے ہیں ان کے. 3 گزارشات کے ساتھ میں اجازت لوں گا، لمبا وقت جہاں پہ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے لینے کی. نمبر 1، ہمیں ان دانشوروں سے اور خاص طور پہ جناب ولید اقبال صاحب کی توجہ چاہیے. یہ گزارش ہے کہ یہ جو فلسفہ خودی اقبال کے کلام میں ہے، کیا اس کی اب ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے یا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہم جس کشکول کو لے کے دنیا کے ہر ملک کے آگے جاتے ہیں، اس کے اوپر اگر بڑا سا نام خودی کا لکھا ہو تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ایک بات تو یہ ہے. ایک فلسفہ خودی کے حوالے سے، اور میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں ولید صاحب، آپ متوجہ ہوں گے ذرا. دوسری گزارش یہ ہے کہ کچھ اشعار ایسے ہیں جن کو غالباً اب امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ دانشور یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. مثلا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو اگر میں عرض کروں تو آج کل کے دور کے لیے ذرا ضروری ہو جائے گا کہ خوشامد ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو. تو اس طرح کی امینڈمنٹ کی کچھ ضرورت ہے اب اقبال کے اشعار کی، جو 77 سال میں ہم نے جو اشر و نشر کر چکے ہیں. یا اس طرح اور بھی ہے کہ مثلا کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. تو آج کل تو سروری ہے، اس کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے متحمل نہ ہو سکیں ہمارے منتظمین. آخری گزارش، علامہ اقبال سے ہمیں اتنا پیار ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، تو ہم نے تو اس ہندسے کو بھی اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور آج تک ہم اسی 47 کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.